اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دین اسلام کے بنیادی مسائل کو سیکھتے ہوئے ہمارا ٹاپک طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے چل رہا ہے۔ اسی ٹاپک کو جاری رکھتے ہوئے آج میں آپ کو غسل کے فرائض کے بارے میں بتاؤں گا۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض پورے جسم کے اوپر پانی کو بہانا۔ اب ان 3 فرائض کی میں مکمل تفصیل تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلا فرض کلی کرنا۔ ہم کلی کہاں کرتے ہیں؟ منہ میں پانی ڈالتے ہیں۔ اب منہ میں پانی ڈالتے ہوئے منہ کے اندر ہمارے دانت ہیں، ہماری زبان ہے، جبڑے ہیں، زبان کی اوپر اور نیچے والی کروٹ ہے، دائیں بائیں والی کروٹ ہے، اور پھر یہ جو منہ ہے اس میں اوپر والا حصہ ہے، نیچے والا حصہ ہے، پھر حلق ہے۔ اب کلی کرتے ہوئے ہم نے اگر روزہ نہیں ہے تو پھر کلی کرتے ہوئے ہم نے مبالغے سے کام لینا ہے، یعنی منہ میں پانی ڈالتے وقت ہم نے غرارہ کرنا ہے تاکہ جو ہمارے منہ میں کوئی ایک حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اب کون سا حصہ منہ میں خشک رہ سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے دانت ہیں، ان دانتوں کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا خلا ہے، یہ جو کھڑکیاں ہیں، ان میں جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں یا بالخصوص کبھی اللہ کی توفیق سے گوشت کھانا نصیب ہو جائے تو اس گوشت کے جو ریشے ہیں وہ ہمارے دانتوں کے خلا میں، یہ جو دانتوں کی کھڑکیاں ہیں، ان میں اٹک جاتے ہیں، اور جب بندہ کلی کرتا ہے تو پھر وہ جو جگہ ہے جہاں پر ریشہ اٹکا ہے وہ خشک رہنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے ان ریشوں کو نکال دینا چاہیے، خلال کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ اور پھر جب بندہ کلی کرتا ہے اور اچھی طرح غرارہ کرتا ہے تو پھر کلی کرتے ہوئے ان ہونٹوں سے لے کر حلق تک منہ کا جتنا بھی حصہ ہے اس میں اس انداز میں اور مبالغہ کرتے ہوئے ہم نے کلی کرنی ہے کہ کوئی ایک حصہ بھی منہ کے اندر سے خشک نہ رہے۔ جب ہم اس انداز سے کلی کریں گے تو پھر غسل کا پہلا فرض پورا ہوگا۔ اب دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اگر روزہ نہیں ہے تو ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بھی ہم نے مبالغے سے کام لینا ہے تاکہ یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اب کس طرح پانی پہنچے گا؟ اگر ہم ناک میں پانی ڈالتے ہوئے ایسے ہی پانی ڈالیں گے تو اس سے جو پانی ہے وہ نرم ہڈی تک نہیں پہنچے گا۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کو جب سونگھتے ہیں تو سونگھتے ہوئے تھوڑا سا سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کھینچتے ہیں اندر کی جانب، تو ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بھی جیسے ہم چیز کو سونگھتے ہیں تو ہم نے اس انداز میں پانی کو سونگھنا ہے تاکہ سانس تھوڑا سا اندر کھینچیں گے تو پانی خود بخود نرم ہڈی تک پہنچ جائے گا۔ اور پھر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اگر کسی کے ناک میں ریشہ ہے، رطوبت ہے، کسی کے ناک میں وہ رینٹ ہے، نکٹی ہے، تو اس کو صاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ خشک ہو جائے تو خشک ہونے کی وجہ سے پانی اوپر نہیں جائے گا، نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں غسل کا جو دوسرا فرض ہے اس کو پورا کرتے ہوئے دھیان کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ پانی کا استعمال کرنا ہے۔ اور پھر کچھ دوست ایسے بھی ہیں
جن کے ناک میں بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اس انداز میں پانی ڈالیں کہ دونوں نتنوں میں جو بال ہیں کوئی ایک بال بھی خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اس انداز میں مبالغہ کرتے ہوئے ہم نے غسل کے دوسرے فرض کو پورا کرنا ہے۔ اب غسل کا جو تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہم نے اس انداز میں پانی بہانا ہے تاکہ ہمارے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اب کون سی جگہ ہے جس کے خشک رہنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، یہ جو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یا بالخصوص جو پاؤں کی انگلیاں ہیں، ان کے اندر جو خلا ہے وہ خشک رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں غسل کرتے ہوئے انگلیوں کا، ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں، پانی کے ساتھ ان کا خلال کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو ہماری ناف ہے، ناف میں بھی جب ہم پانی ڈالتے ہیں اپنے جسم کے اوپر تو ناف کو بھی تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ مل لینا چاہیے تاکہ ناف والا کوئی ایک بیرونی حصہ بھی خشک نہ رہنے پائے۔ اور پھر یہ جو ہمارا یہ بغلو والا حصہ ہے، کندھو والا، اس کے نیچے بھی ہمیں احتیاط کے ساتھ پانی ضرور ڈالنا چاہیے، ضرور پانی بہانا چاہیے تاکہ ہمارا یہ حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اور پھر یہ جو ہماری ٹانگوں والا حصہ ہے، بالخصوص یہ ران کے اندر والا حصہ، یہاں پر بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں پانی بہانا چاہیے تاکہ پورے جسم پر ہمارا ایک بال بھی کوئی ایسا نہ رہے جو کہ خشک رہ جائے۔ اس انداز میں ہمیں غسل کا تیسرا فرض پورا کرنا ہے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک احتیاط بیان کی ہے، اگر جسم پر جو بال ہیں ان بالوں کی کوئی نوک کا حصہ بھی خشک رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں غسل کرتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے تاکہ جب ہمارے اوپر غسل فرض ہو تو یہ جو 3 فرض ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ پورا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو غسل ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے بنیادی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔